تو میرے دوستو، کیونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس ماحول میں دن اور رات پیسہ 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 پیسہ، ہاں اللہ دور تک نہیں۔ ایک آدمی ادھر آنے لگا کینیڈا، اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو؟ یار دوست ہیں، اور وہ اگر نہ ملے تو وہ کہہ جی ڈالر تو ہے میرے پاس اور وہ بھی ختم ہو گئے، پھر اللہ مالک ہے۔ تیسرا نمبر کس کا؟ اللہ کا، پھر آئے گا اللہ کہیں بیچ میں۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس مزاج کو بدلنا ہے۔ ہم یہ جو مجمع بیٹھے ہیں، آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں گے تو میں 5 منٹ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے، اس لیے آپ لوگوں کو باتیں بند کرنی پڑیں گی۔ میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت۔ 4 دن میں میں صرف 4 گھنٹے سویا ہوں بس۔ تو ہم پر ایک ذمہ داری ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، چاہے یہاں رہیں، چاہے کراچی رہیں، چاہے لاہور رہیں، چاہے دہلی رہیں، چاہے کہیں بھی رہیں، کامیابی چاہیے تو دین پر چلنا پڑے گا۔ ہاں، دین سیکھنا پڑے گا، اور دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے دل کا پیالہ خالی کرنا پڑے گا۔ اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ سب سے پہلے اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تجربے سے بتا رہا ہوں، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا اوہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میں گانے کی لائن کی بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، مجھے گانے کی فیلڈ میں 10-11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے۔ تو ایک دن میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے احساس نہیں ہوا، میری ساتھ والی سیٹ پہ غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے گائک ہیں۔ تو بڑی خوشی ان سے مل کے میں نے کہا خان صاحب کوئی مشورہ تو دیجیے گانے کی لائن سے۔ کہنے لگے میرے بھائی گا نا، یہ میرا مشورہ ہے تجھے، گا نا۔ ان کی اسی سوچ نے تو ان کو اتنا بڑا بنا دیا۔ تو دنیا کی لائن میں شیطان خوب کوشش کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے۔ محنت کون کرتا ہے؟ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے بھی آتا کچھ نہیں، اور جو اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے تو میں نماز پڑھتا ہوں جی، اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں، اگر تم قرآن پڑھے ہوئے ہوتے، قرآن سمجھے ہوئے ہوتے، تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ چاہتا ہے آپ محنت کر کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لگا جو انعام یافتہ تھے۔ انعام یافتہ 4 لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کا راستہ مانگو، تاکہ کہیں سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد کے لیے میں دے رہا ہوں پیسے۔ آپ یقین کریے، سب سے زیادہ یہ مسجد بنانا، بن جانا بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو شیطان مطمئن کرتا ہے نا، ان لوگوں کو کرتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں۔ ہاں، میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، سیٹسفائی نہیں ہو سکتے آپ۔ اور اتنی محنت کی، اتنے اخلاص سے سب کچھ کیا، مسجد بن گئی، 30 سال گزر گئے، اس مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ساتھ والے کو کہا یہ جو مسجد ہے نا، اس میں میرا بھی حصہ پڑا تھا، لو جی 30 سال کا اخلاص ختم ہو گیا، سب جتنا کمایا تھا سب گنوا کے بیٹھ گئے۔ تو دین سیکھنا
سیکھنا ہے, ہم نے دین سیکھنا ہے میرے دوستوں. اور ہمیں نہیں آتا, ہمیں دین نہیں آتا. ورنہ اگر ہمیں دین واقعی آتا ہوتا تو آپ یقین کرو, خدا کی قسم 2 رکعت نماز کافی تھی ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے. 2 رکعت نماز کافی ہے. اب کیونکہ دین نہیں آتا, کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے, کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے, کسی کی دعا میں کوئی کمی ہے, پھسپھسی سی نماز ہے. ہاں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میری فلاں چیز کھو گئی. انہوں نے کہا ذرا 2 رکعت نماز میں کھڑا ہو جا. تو نماز میں کھڑا ہوا, سلام پھرتے کہتا جی یاد آ گئی, کہاں پڑی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے, ذرا غور سے سنیے, یہ دل جو ہے نا, اس دل کو 4 راستے جاتے ہیں. ایک یہ آنکھ ہے, ایک یہ کان ہے, ایک یہ زبان ہے, اور ایک یہ دماغ کی سوچیں. یہ 4 راستے ہیں جو دل تک جاتے ہیں. جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے, نامحرم پر نظر پڑی جھکا لیے دماغ, تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہاں, ایک نے آنکھ کی حفاظت کی, لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ 4 ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے, آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں. یہاں بریکیں فیل نہیں لگتی, کیا کریں؟ دوسرا ہے یہ کان. یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے, کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے, زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے, سوچیں پاکیزہ ہیں. اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں, اللہ اکبر, تو اللہ کے ماں سوا سے فوراً کٹ جائے گا. ہاں, نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ یہی تو وجہ ہے. آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے. باپ دیکھیے نا, یہ کافی ہے, ہاں بہت لذیذ سب کچھ, میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈل جائے, آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں اس کو؟ ہاں, جیسے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے, دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے. جنید صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں. میں نے پوچھا اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا کہیں تو, کہ تھوڑی برکت آ جائے تیری وڈکا میں؟ میں مکے بھی جاتا ہوں جی, ویگس بھی جاتا ہوں. شاباش. میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تجھ سے کہا کہ میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں اور ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں؟ دیکھو یار, ہاں کیوں بری لگی یہ بات؟ اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں. ہاں, یا اللہ تیرے ہیں, شیطان بھی راضی, اللہ بھی راضی.